داڑھی کا سائز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، پگڑی کا رنگ بھی بہت اچھا تھا، جبہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب قریب آیا تو یہ کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے اچھے بھلے بھلے مسلمان دکھائی دو، لیکن تمہارے قریب کوئی ہو کے دیکھے تو تم جو ہے وہ کچھ اور دکھائی دو۔ نہیں، دور سے بھی اچھے مسلمان دکھائی دو، دور سے بھی عاشق رسول دکھائی دو، لیکن جب تم قریب آؤ تو لوگ کہ یار اس سے رشتہ داری کر کے مزہ آ گیا، حضور کے عاشق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اس سے کاروبار کر کے لطف آ گیا، حضور کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں، اس کی ہمسائیگی میں گھر بنا لیا، مزہ آ گیا، حضور علیہ السلام کے نوکر ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے رویے موہ لیں دلوں کو، تمہارا طرز معاشرت جو ہے وہ لوگوں کو قریب کر لے۔ تم جب کسی کے پاس بیٹھو تمہارے وجود سے حضور کے پیار کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ نفرتوں کے سبق نہ پڑھاؤ، لوگوں کو محبتوں کی بولیاں سکھاؤ، پیار بانٹو، امت کی وحدت کے لیے کوشش کرو، عمل اور رویے میں اتنی خوبصورتی پیدا کر لو کہ تمہیں دیکھتے ہی حضور علیہ السلام کی یاد آنے لگ جائے۔ آج امت کو اس کی ضرورت ہے، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول۔ میں 1000 بار بھی کہوں، لیکن اگر میرا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا تو یہ میرا کہنا صرف میری زبان تک محدود رہ جائے گا۔ میرا عمل اس کی اگر گواہی دیتا ہے تو پھر میں زبان سے نہ بھی بولوں، میرے بدن سے نکلتی خوشبو بولے گی کہ عشق رسول یہ ہوا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ یوں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ تو ان سے تعلق باطن اتنا مضبوط اور اتنا دل آویز پیدا کیا جائے تو حضور کا لایا ہوا نظام دین، نظام شریعت، حضور علیہ السلام کا طریقہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر نافذ کریں، اپنی نسل پر نافذ کریں، پھر اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کردار سے عبارت ہے۔ 63 سالہ حضور کی حیات ظاہریہ ہے۔ 63 سالہ حیات ظاہریہ میں جو حضور کو کام سونپا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، یہ حضور کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اور 40 سال تک حضور نے اعلان تک نہیں کیا، صرف حضور کا کردار لوگوں کے سامنے تھا۔ اور کردار کی چمک کیا تھی؟ جب کوہ صفا پہ صنادید قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے بڑے لوگوں کو بلا کر کے کہا، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تاخت کو تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے، نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے ہمیں۔ یہ تھی حضور کی صداقت، یہ تھا حضور علیہ السلام کا کردار۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے سازش تیار کی اور ہر قبیلے کے ایک فرد کو لیا کہ اگر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے تو ہم مل کے لڑائی کریں گے، اور اگر دیت خون بہا دینا کی نوبت آئی تو مل کر کے خون بہا دے دیں گے، لیکن یہ قصہ تمام ہونا چاہیے۔ اور حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ حضور کے خون کے پیاسے ہیں۔ حکم ہجرت آ جاتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور بلا کہتے ہیں، علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو خون کے پیاسے بن کے چاروں طرف کھڑے ہیں، چراغ زندگی بجھانے کے درپے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہیں۔ ایک تو دیکھیے انہیں بھی پتا تھا جو بھی ہو جائے ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور دوسرا ان مشکل حالات کے اندر بھی کہا علی تم لیٹ جاؤ میرے بستر پہ اور ان کی امانتیں دے کے تم واپس چلے آنا۔ یہ کردار ہوتا ہے۔ دشمنوں نے بھی صادق اور امین کہا، اپنے اور بیگانے کہہ رہے ہیں کہ ایسا سچا زمانے میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے آقا کا صدق، اس کا عکس ہمارے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر ہی جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے. بلکہ ایک حدیث میں حضور نے اولاد کے بارے میں فرمایا مبخلۃ و مجبنۃ. اولاد بندے کو تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو بخیل بھی بنا دیتی ہے. تو یہ بندے کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. تو کہا حضور بزدل ہو سکتا ہے، کہا نہیں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے. پھر پوچھا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے، کہا سخی ہوتا ہے مومن، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے، بشر ہی تو ہے. تیسری بات پوچھی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا جھوٹ کے خوگر تو نہیں ہیں، اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولیں. اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو نفیس فرشتے سونگتے ہیں. ہم نہیں سونگ پاتے، لیکن اللہ کے نفیس ترین مخلوق، لطیف ترین مخلوق فرشتے اس سمیل کو محسوس کرتی ہے اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتی ہے. اور اگر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے. اب جو شخص سویر سے لے کر شام تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. پھر بے برکتیاں بھی آئیں گی، پھر نحوستیں بھی آئیں گی، پھر بہت کچھ ہوگا. اور بندہ سمجھتا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے. پھر وہ بابے کے پاس چلا جاتا ہے. بابا کہتا ہے شکر ہے تو ویلے سے آ گیا، اگر تو نہ آتا تو تعویذ چل جانے تھے، تیرا ککھ نہیں رہنا تھا. پھر ہر اتوار بابے کے دربار پہ حاضری دینی ہی پڑتی ہے. اور ذوف الاعتقادی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس کا تو کاروبار اس سے ہے. اگر وہ یہ بتا دے کہ میاں تیری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، اگر جھوٹ ہوگا تو اس کی بدی سے، اس کی بدبو سے رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ سکون اور طمانینت تجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ راز اگر وہ بتا دے گا تو پھر گاہک تو خراب کرنے والی بات ہے. تو اس لیے اب اس کے سپرد کر دیا گیا. اللہ اکبر. جو رب کی رحمتوں کے سپرد تھا وہ بے عمل بابوں کے سپرد ہو گیا. یہ جھوٹ کی نحوست ہے، جس نحوست نے اس کو در در رسوا کیا. اور ایسے ایسے بدکار لوگ اس شعبے کے اندر داخل ہیں. آج جانیے، آج دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں. نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. تو یہ جھوٹ ہے جو ہماری زندگی میں سرایت کر گیا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جناب سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ نہ بولے. اللہ اکبر. جھوٹ بولنے سے شاید تم سودا بیچ لو، لیکن وہ برکت کبھی نہیں اترے گی جو سچائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو سچ کے ساتھ رکھا گیا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نمایاں وصف صدق تھا، سچائی تھی. ایک امتی ہونے کا حق تبھی ادا کر سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ وصف موجود ہو. جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک جملہ حضور سے کہا تھا، 7-8 اشیاء پر مشتمل مختلف احادیث کا خلاصہ ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کبھی بھی بے آبرو نہیں ہو پائیں گے. انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور آج تک آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. جب بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی کفالت آپ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. وتقری الضیف، اور مہمان نوازی آپ کا وتیرہ ہے، آپ کی زندگی کا اسلوب ہے. وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے مسافروں کی آپ مدد کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں وتود الامانہ، اور آپ امانت کی ادائیگی کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جب یہ وصف آپ کے اندر پائے جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی زندگی کے اندر ناکام نہیں ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے. یہ محبت آپ نے کبھی کسی کے لیے